بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، 16 اکتوبر کے ضمنی انتخابات کے نتائج نہ تو خلاف توقع ہیں اور نہ ہی اس میں کوئی کسی قسم کا سرپرائز کا عنصر ہے۔ عمران خان نے پچھلے 6 ماہ میں 2 چیزیں پروو کی ہیں، عوام کو، قوم کو یہ یقین دلایا ہے کہ ایک تو وہ دلیر ہیں، میدان سے بھاگنے والے نہیں، کسی قسم کے دباؤ کا مقابلہ کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں، اور دوسرا اپنے نیریٹو کی وجہ سے، اپنی دلیری کی وجہ سے اور پاکستان کے مخصوص سیاسی حالات کی وجہ سے وہ اس قدر مقبول ہیں کہ ان کی کسی الیکشن میں کامیابی کے بارے میں قبل از وقت پیش گوئی بڑے اطمینان سے کی جا سکتی ہے، اور یہ وہ چیز ہے جس کا احساس ان کے مخالفین کو ابھی تک نہیں ہوا، جس کی وجہ سے وہ بار بار شکست سے دوچار ہو رہے ہیں۔ مخالفین نے خواہ وہ سیاسی مخالفین تھے یا ان کے ذاتی مخالفین تھے، یہ اندازہ ہی نہیں لگایا کہ یہ شخص میدان میں ڈٹ کر مقابلے کرنے کی کتنی اہلیت رکھتا ہے، اور دوسرا یہ نیریٹو بلڈنگ کس طرح کی کر سکتا ہے، کس انداز میں کر سکتا ہے، اور اپنے نقطۂ نظر کو عوام کے دلوں میں جاگزین کرنے کی کتنی اہلیت صلاحیت رکھتا ہے۔ 17 جولائی کے انتخابی نتائج کے بعد اگر مخالفین نے، خاص طور پر مسلم لیگ نے جو سب سے بڑی لوزر تھی ان انتخابات کی، سنجیدگی سے جائزہ لیا ہوتا اپنی ناکامیوں کا اور اپنی کمزوریوں کا، اپنی غلطیوں کا، اور عمران خان کی کامیابی کا، عمران خان کی کامیاب حکمت عملی کا، اور عمران خان کے بیانیے کی اثر پذیری کا، تو شاید 16 اکتوبر کے انتخابی نتائج کو بدلنے میں کسی نہ کسی حد تک کامیاب ہو سکتے تھے۔ 17 جولائی کو میدان صرف پنجاب میں لگا تھا، اس لیے کچھ حلقے یہ تاثر دینے میں کامیاب رہے کہ یہ مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی کے درمیان مقابلہ تھا، اور باقی جماعتیں جو پی ڈی ایم میں ہیں یا حکمران اتحاد میں شامل ہیں وہ لا تعلق رہیں، جس کا فائدہ عمران خان کو ہوا۔ لیکن 16 اکتوبر کو انہوں نے پنجاب میں مسلم لیگ نون کو شکست دی، اور مسلم لیگ نون کے 2 جو تگڑے امیدوار تھے ان کو شکست دی۔ ایک تو شریف خاندان کے رشتہ دار تھے عابد شیرلی صاحب، انہوں نے کراچی میں ایم کیو ایم کو شکست دی، جو ناقابل تسخیر جماعت کسی زمانے میں سمجھی جاتی تھی کراچی کی، جس کو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کبھی شکست دینے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ انہوں نے کے پی کے میں مولانا فضل الرحمان اور اے این پی کو شکست دی، اے این پی کے سربراہ کو ایمل ولی خان کو شکست دی، اور مردان کی نشست پر ایک ایسے عالم دین کو شکست دی جن کے بارے میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ وہ شاید عمران خان کو ہرانے میں کامیاب رہیں گے۔ ماضی میں صوبہ سرحد میں جمعیت علماء اسلام ذوالفقار علی بھٹو کو شکست دینے میں کامیاب رہی، خان عبدالولی خان کو شکست دینے میں کامیاب رہی، اور اس کے علاوہ کچھ اور بڑے لیڈر ہیں جو کبھی اے این پی سے شکست کھاتے رہے اور کبھی وہ مولانا فضل الرحمان کی جماعت سے، لیکن عمران خان صاحب نے ان 4 بڑی جماعتوں کو شکست فاش سے دوچار کیا، اور البتہ کچھ عمران خان اور تحریک انصاف کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے، اور کچھ پیپلز پارٹی کی بہتر حکمت عملی کی وجہ سے ملتان میں اور کراچی میں
پیپلز پارٹی فاتح رہی ہے، اور پیپلز پارٹی اور زرداری صاحب یہ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان کا راستہ روکنا صرف پیپلز پارٹی کے بس کی بات ہے۔ پہلے بھی عمران خان کو اقتدار سے محروم کرنے کے لیے جو آصف زرداری کی اسٹریٹجی تھی، جو حکمت عملی تھی، وہ کامیاب رہی، جبکہ نہ تو اس سے مولانا فضل الرحمان اتفاق کرتے تھے اس حکمت عملی سے، نہ ہی نواز شریف صاحب اتفاق کرتے تھے، اور نہ ہی کوئی دوسری جماعت اتفاق کرنے کے لیے تیار تھی سوائے ANP کے۔ لیکن وہ اسٹریٹجی کامیاب رہی، عمران خان صاحب اقتدار سے محروم ہو گئے، اور اب بھی انہوں نے عمران خان کو میدان میں شکست دی ہے، انتخابی میدان میں شکست دی ہے۔ اب ان انتخابی نتائج کے بعد یہ بحث تو فضول ہے کہ عمران خان کتنا مقبول ہے، اور یہ بحث بھی بالکل فضول ہے کہ عمران خان تو اب اسمبلی میں نہیں جائیں گے، تو کیا اگر 10 یا 15 سیٹیں اور خالی کرا دی جائیں، یا ان سیٹوں میں جب وہ نہیں جاتے تو یہ دوبارہ ضمنی الیکشن ہوں گے اور اس پر بہت قومی خزانے سے بہت خرچہ آئے گا۔ اس لیے کہ عوام جو اس ملک کے حقیقی مالک ہیں اور جن کے خون پسینے کی کمائی سے ہمارے حکمران اشرافیہ موجیں کر رہی ہے، گلچھڑے اڑا رہی ہے، اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ انتخابات ہونے چاہیے، عام انتخابات ہونے چاہیے، ہمیں موقع ملنا چاہیے اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کا، اپنی رائے دینے کا، اپنے حکمران منتخب کرنے کا، تو پھر کسی اور کو یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ انتخابات پر بہت خرچہ آتا ہے اور کسی پارلیمنٹ کو مدت پوری کرنی چاہیے۔ یہ سوچنا عوام کا کام ہے، اور عوام صرف 6 ماہ کے عرصے میں 2 بار، جولائی میں اور پھر اکتوبر میں، 3 صوبوں میں فیصلہ دے چکی ہے کہ عام انتخابات ہی موجودہ بحران کے خاتمے کا واحد حل ہیں، اس کے علاوہ کوئی چیز انہیں قابل قبول نہیں ہے۔ اچھا، ان انتخابات میں یہ وہ سیٹیں تھیں جو خالی کی گئی تھیں اس نقطہ نظر سے کہ یہاں PTI کی جیت کا جو تناسب تھا وہ بہت کم تھا، کہیں 2000، کہیں 1200، کہیں 1500 ووٹوں سے PTI کے امیدوار جیتے تھے۔ لیکن اس بار عمران خان صاحب جو ہیں وہ 8000 سے لے کر 25000 تک کی لیڈ سے جیتے ہیں۔ کم از کم جو لیڈ ہے ان کی 8000 کی ہے، اور زیادہ سے زیادہ جو لیڈ ہے وہ 25000 کی لیڈ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان نے جب ان انتخابات کو ریفرنڈم قرار دیا تھا تو وہ کوئی غلط نہیں تھا، اور لوگ جو ہیں اتوار کا دن ہونے کے باوجود، 2 دن پہلے تک یہ قیاس آرائیاں ہونے کے باوجود، یہ خبریں شائع ہونے کے باوجود کہ شاید انتخابات ملتوی ہو جائیں، وفاقی حکومت اور وزارت داخلہ کی درخواست کہ انتخابات کو 90 دن کے لیے ملتوی کر دیا جائے، خفیہ ایجنسیوں کی ان رپورٹوں کے باوجود کہ تخریب کاری کا اندیشہ ہے اور یہ انتخابات 16 اکتوبر کو نہیں ہونے چاہیے، عوام چوک در چوک نکلے اور انہوں نے اپنا فیصلہ سنایا۔ عمران خان کو اس سے 3 فوائد حاصل ہوئے ہیں۔ نمبر 1، وہ ایک ناقابل تسخیر سیاستدان کے طور پر سامنے آئے ہیں، اور انہوں نے اپنے مخالفین کے علاوہ اپنے ان حامیوں کو، اپنے ان ساتھیوں کو، اپنے ان پیروکاروں کو بھی حیران بھی کیا ہے اور باور بھی کرایا ہے کہ میں جو فیصلے کرتا ہوں وہ عموماً درست ہوتے ہیں، اور مجھ پر اگر میرے کارکن اور میرے جو ساتھی لیڈر ہیں اعتماد کرتے ہیں تو میں ان کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچاتا۔ میرے اکیلے کا فیصلہ جو ہوتا ہے بعض اوقات اجتماعی فیصلے سے بھی زیادہ درست ہوتا ہے۔ میں نے اگر اسمبلی نہ جانے کا فیصلہ کیا تو وہ بھی درست ہے، اور میں نے خود 9 نشستوں پر کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا تو وہ بھی درست ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ عمران خان اپنی مقبولیت کی انتہا پر ہیں، اور وہ عمران خان ایک تحریک انصاف 13 جماعتوں کے اتحاد کو شکست دینے کی اہلیت رکھتی ہے۔ ایک شخصیت
13 کے مقابلے 13 پر حاوی ہے، اور اگلے انتخابات کے لیے ایک ٹرینڈ سیٹ ہو گیا ہے، اور مسلم لیگ نون کو خاص طور پر مشکل درپیش ہوگی کہ اب ان انتخابی نتائج کی روشنی میں جو اگلے 6-8 ماہ میں تبدیل ہوتے نظر نہیں آ رہے، وہ محتاج ہے اس حکمران اتحاد کو انتخابی اتحاد میں بدلنے پر، کیونکہ یہ ثابت ہو رہا ہے کہ ان میں سے کوئی جماعت بھی، خواہ وہ مسلم لیگ نون ہو، خواہ وہ پیپلز پارٹی ہو، خواہ مولانا فضل الرحمان ہو، خواہ ایم کیو ایم ہو، خواہ اے این پی ہو، خواہ کوئی دوسری جماعت ہو، یہ الگ الگ عمران خان کا تحریک انصاف کا مقابلہ کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے، اور جوں جوں قومی بین الاقوامی حالات میں خرابی پیدا ہو رہی ہے، پاکستان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات، پاکستان کے علاقائی صورتحال میں جو ایک ہمارا سٹانس ہے، جوں جوں ہماری معاشی مشکلات بڑھ رہی ہیں، ہم سیاسی اور سفارتی معاملات میں دباؤ کا شکار ہو رہے ہیں، عمران خان کی مقبولیت کم ہونے کے اندیشے ختم ہو رہے ہیں، اور عمران خان کی مقبولیت بڑھنے کے اندازے درست ثابت ہو رہے ہیں، تو انتخابات خواہ 3 ماہ بعد ہوں، 6 ماہ بعد ہوں یا 9 ماہ بعد ہوں، بظاہر یہی نظر آتا ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو مل کر عمران خان کا مقابلہ کرنے پڑے گا۔ اب مقابلہ اس بات پر نہیں ہوگا کہ عمران خان کو ہرایا جا سکتا ہے، مقابلہ اس پوائنٹ پر ہوگا کہ عمران خان کو 2/3 میجارٹی سے یا 3/4 میجارٹی سے کیسے روکنا ہے۔ اب میرا خیال ہے کہ اتحاد کی بنیاد ایک تو یہ ہوگی، اور دوسرا یہ ہوگی کہ جوں جوں تاخیر کی جائے گی، عمران خان کی مقبولیت میں اضافہ ہوگا، اس کی سیاسی برتری بڑھتی چلی جائے گی، اور ان سیاسی جماعتوں کو مزید نقصان اٹھانا پڑے گا۔ فیصلہ انہوں نے کرنا ہے کہ عمران خان کو 2/3 یا 3/4 اکثریت دلوانی ہے، یا سادہ اکثریت تک ہی محدود رکھنا ہے، اور سادہ اکثریت تک محدود رکھنے کا ایک ہی فارمولہ ہے کہ آج یا کل، اسی ہفتے یا اگلے ہفتے عام انتخابات کا اعلان کر دیا جائے، تاکہ عمران خان مزید مقبولیت حاصل نہ کر سکے۔ یہ ان انتخابی نتائج کا پیغام ہے، جو اگر سیاسی جماعتیں نہ سمجھ پائیں تو شاید انہیں سیاسی نقصان زیادہ ہو۔